آئیے ذرا دیکھ لیں. خود رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں اس کا صفحہ نمبر 97 ہے. اس پر وہ لکھتے ہیں، عبارت کا مفہوم یہ ہے، پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر مفہوم بتاتا ہوں. کہتے ہیں پس ثابت ہوا کہ قذف داخل تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے، کیوں نہ ہو، وہو علی کل شیء قدیر. کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر وہ قادر ہے. اور اس لیے قادر ہے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. اور جھوٹ نہ بولے تو پھر وہ قادر نہیں ہوگا. اسی طرح کا عقیدہ ذاکر نائک صاحب کا بھی دیکھ لیں، کتاب کا نام ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز. ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کا اختیار بتاتے ہوئے کہتے ہیں God can be unjust if he wants, but the moment God does injustice, he cares to be God. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ذاکر نائک کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ ناانصافی نہیں کرتا، مگر اللہ اگر ناانصافی کر دے، ظلم کر دے، کسی کے ساتھ برا کر دے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دے، تو کہتے وہ ناانصافی کرتا تو نہیں ہے مگر کرنے پر قادر ہے. اور جس وقت جب وہ ناانصافی کریں گا، ظلم کریں گا، خدائی عہدے سے معزول ہو جائیں گا. اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ یہ اللہ کا اختیار بتانے چلے ہیں اور ان کو یہ ہوش ہی نہیں کہ معزول کون کرتا ہے. بھئی معزول کس کو کون کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے معزول بڑا کبھی بھی چھوٹے کو کرے گا، چھوٹا بڑے کو معزول نہیں کر سکتا. اللہ کسی کو ولایت دے، چاہے تو اس کی ولایت سلب کر لے، کسی کو مقام و مرتبہ دے، قادر ہے کہ مقام و مرتبہ چھین لے، دولت سے نوازے، دولت چھین لے. معزول کرنا اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے اختیار میں اللہ کی قدرت ہے. مگر یہ کہتے ہیں اللہ اگر ناانصافی کر لے تو اللہ معزول ہو جائے گا خدائی عہدے سے. تو اللہ کے اوپر کون اللہ جو اس کو معزول کر دے؟ یہ ایک جہالت. اور دوسری جہالت کیا؟ نہیں اللہ کا اختیار بتا رہے ہیں ہم لوگ. بھئی اختیار ہے خدا کو، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، چاہے تو وہ ناانصافی کر سکتا ہے. اور اسی طرح اسماعیل دہلوی صاحب ایک جگہ تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو لفظ کن سے، ایک کن سے محمد جیسے کروڑوں پیدا کر دے. حالانکہ اللہ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس نے جب فرما دیا کہ محمد کی مثل نہ پیدا کیا ہے نہ کروں گا، تو کروڑوں کیا ایک دوسرا بھی پیدا نہیں فرمائیں گا، ہے نا. لیکن اللہ کی قدرت کی آڑ میں سب. اب جب آپ ان سے کہو کہ یار کہ آپ اللہ کی قدرت کی آڑ میں انبیاء کی توہین کیوں کرتے ہو، اللہ کی قدرت بتانے کے لیے تم اللہ کی توہین کیوں کرتے ہو، مخلوق کو ذلیل کیوں بتاتے ہو، یہ کیوں کہتے ہو اللہ کے اختیار یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے سامنے سب چمار سے زیادہ ذلیل ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ تو اللہ کے اختیار بتانا مقصود ہے، اللہ کی قدرت بتانا مقصود ہے. تو میں اس پہ کہتا ہوں کہ قدرت اگر بتانا ہی مقصود ہو تو اس طرح بھی تو قدرت بتایا کرو کبھی کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان بہت عظیم ہے. اللہ کی شان کے آگے اسماعیل دہلوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، نانا طوی صاحب، جتنے یہ مولوی ہے سب سور سے زیادہ ذلیل ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، یہ بھی تو کبھی بیان کرو. اللہ کا اختیار بتاتے ہو، اللہ قدرت رکھتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ ناانصافی کرے. میں کہتا ہوں یہی بچا ہے تمہارے لیے کو اللہ کی شان بتانے کے لیے. اگر ہمت ہو تو یہ شان بیان کرو، اپنی کتاب میں لکھو اللہ کی قدرت یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے. چاہے تو ذاکر نائک کو سور بنا دے، چاہے تو ذاکر نائک قیامت کے دن کتا بن کے اٹھے. اللہ کو قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اشرف علی تھانوی کتا بن کے اٹھے، رشید احمد گنگوئی سور بن کر آئے. آپ کہیں گے توہین ہو گئی. دیکھیے جغرافیہ بدل جائیں گے، ایسے جملے جب کہو نا تو دیوبندی حضرات کے جغرافیہ بدل جائے. ارے یار ہمارے مولانا کی کیسے توہین کر رہا تھا. تعجب ہے یار، تمہارے مولانا کا نام لے لو تو توہین ہو جاتی ہے، وہاں نبی کا نام آ جائے تو اللہ کی قدرت اور تعریف ہوتی ہے تمہارے یہاں. تو تمہارے پیمانے کیا ہے؟